بات، میں جھوٹ نہیں کہتا الحمدللہ، کوشش کرتا ہوں کہ میں جھوٹ سے حتی الامکان بچوں، اگر کبھی ہو گیا اللہ مجھے معاف فرمائے، انسان ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے الحمدللہ کہ جھوٹ نہ بولوں۔ میرے پیارے بھائیوں، عمر بڑھتی ہے میری، بڑھ گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب انسان عمر بڑھتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کے اعضاء بھی جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تو ایسا کبھی محسوس ہوتا ہے کہ بس اب بہت سفر کر لیا، اب بس بند کر دے سفر کرنا آسان نہیں ہے، سفر جو کرنا ہے نا یہ آسان نہیں ہوتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، تو دل کرتا ہے بس بہت ہو گیا، اب آرام کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو لمیٹڈ کر دیں۔ سفر جب بندہ کرتا ہے تو اس کے پہلے وہ سوچتا ہے کہ میں سفر کروں کہ نہ کروں، اس سفر میں مجھے کامیابی و کامرانی میسر ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں مجھے فلاح حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ سب کچھ سوچتا ہے بندہ، پھر سفر کرتا ہے۔ لیکن ایک سفر ایسا ہے جہاں بندہ یہ نہیں سوچتا، وہ سفر ہی ایسا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، سبحان اللہ، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ یہاں بندہ تھوڑا بیمار ہو تو کہتا ہے سفر رہنے دو، سفر موقوف کر دو، تھوڑا درد ہو کہتا ہے سفر رہنے دو، لیکن یہ سفر ایسا ہے بندہ مر رہا ہو تو کہتا ہوں مجھے مدینے لے چلو، سبحان اللہ، سفر ہی ایسا ہے۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جسے ابھی تک عشق نے چھوا نہیں، ابھی چھوا ہی نہیں عشق نے، یہ وہ کہہ رہا ہے بڑی گرمی تھی تو یہ تھا تو وہ تھا، تو چنی تو چنا تو یہ تو وہ۔ امام کہہ رہے ہیں اے شکوہ و شکایت کرنے والے ذرا غور تو کر، تو کیا کہہ رہا ہے؟ گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ یہ تو ہوا ان کا معاملہ جنہیں ابھی تک عشق نے چھوا نہیں، اور جو عشق میں مبتلا ہو گئے، اور جو عشق میں مبتلا ہو کر یہ کہنے لگے کہ اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، وہ آگ لگائی ہے۔ تو جو عشق میں مبتلا ہو گئے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ واروں قدم قدم پہ کہ گھر دمگ جاننا، وہاں کہتا ہے گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ واروں قدم قدم پہ کہ گھر دمگ جاننا، یہ راگ جافزہ میرے مولا کے در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار
نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے 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 بھاتی نہیں ہمدم کسے جنت کی جوانی سبحان اللہ تم خوش ہو جاؤ بھاتی نہیں ہمدم کسے جنت کی جوانی سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی پر الفت ہے مجھے سایہ ہے دیوار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے بھائی سن لے یہ ہے عشق کا کلام یہ ہے رنگ عشق میں ہاں جی اور عشق کی باتیں تو عشق والوں کی سمجھ میں آتی ہے بے شک یہ رنگ عشق کی ہے اور اعلیٰ حضرت کا کلام ہے سبحان اللہ رنگ عشق میں وہ عشق جب رنگ میں ہوتا ہے تب یہ باتیں ہوتی ہیں ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج روز ہم پر نثار ہے یہ ارادت کے گھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے حجر اسود جب جنت سے آیا تھا تو اسود نہیں تھا ابیض تھا اللہ واہ حجر ابیض تھا سفید تھا اب ہم گناہگاروں کے گناہوں کی سیاہی اس نے اپنے دے لے لی اللہ اکبر اب سیاہ ہو گیا تو جب کوئی جا رہا ہوتا ہے مدینہ شریف تو حجر اسود زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم تو جاؤ گے وہ وہاں جا کر اپنے گناہوں کی سیاہیوں کو دھلوا دو گے اب حجر اسود زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ کالک جبی کی سجدائیں در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ڈوبا ہوا کے شوق میں زمزم اعلیٰ حضرت کے دور میں ایسے نہیں تھا جسے آج کل ہے جو دور کولر لگے ہوئے ہوں گے جا کے پی لو ٹھنڈا گرم جو پینا ہے پہلے ایسے نہیں تھا پہلے وہاں کنواں تھا اور وہاں سے یوں زمزم یوں ابلتا تھا ایسے ایسے تو گویا وہ اعلیٰ حضرت کہنے کی یہ جو کیفیت ہے نا اس کے ابلنے کی یوں یہ اصل میں ذوق میں ہے سبحان اللہ واہ واہ ذوق میں کیوں ہے مدینے سے دور ہے اللہ اکبر ہیں جی ڈوبا ہوا کے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے گے یہ حسرت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے برسا کے جانے والوں پہ گوگل کروں نثار سبحان اللہ
اے مدینے کے مسافر، کیا شان ہے تیری، کیا بات ہے تیری. تو جا رہا ہے نا، تیرے جانے پر کون کون کیا کیا کہہ رہا ہے اور کون کس سے کیا مانگ رہا ہے. یہ کعبے کے اوپر جو پر نالا ہے، سونے کا پر نالا، جسے میزاب رحمت بھی کہتے ہیں، میزاب زر بھی کہتے ہیں، وہ کس سے مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے رقیب. سبحان اللہ. حتیم جنہوں نے دیکھا ہے اسے دیکھا ہے، میں تصویر میں تو دیکھا، آدھا دائرہ ہے آدھا یوں گول ایسے. یہ اپنی آغوش کھول کر دعوت دے رہا ہے، آجا 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 مجھ میں دو گنا پڑھ. مجھ میں پڑھے گا تو ایسا ہے جیسے عین کعبے کے اندر پڑھا. یاد رکھیے گا، حتیم کے اندر جس نے نماز پڑھی گویا اس نے عین کعبے کے اندر پڑھی. حتیم کعبے کا حصہ ہے. اس کی ایک تاریخ ہے، کسی وجہ سے تعمیر میں رہ گیا تھا. کیوں رہ گیا تھا ایک ڈیٹیل ہے، پھر اس کو رہنے دیا گیا. یہ حتیم، جس نے حتیم میں نماز پڑھی اس نے عین کعبے کے اندر پڑھی. یہ صرف بادشاہوں کے لیے نہیں ہے، صرف وزیروں کے لیے نہیں ہے کہ ان کے لیے دروازہ کھلے، چابی والا آئے، چابی لے کر آئے، تالا کھولے، پھر دروازہ کھولے، پھر سیڑھی لگے، پھر پاس بنے، پھر سورس لگے. کیا نہیں ہوتا بھائی، ہم کو پتا ہے کیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پھر جناب وہ سیڑھی پہ جا کے بھی اندر جائے، وہ دو کر باہر نکلے، پھر دوسرا جائے، تیسرا. اس طرح بادشاہوں کے لیے، ان کے لیے دروازہ ہے. ہم غریبوں کے لیے دروازہ ہی نہیں. کوئی پاس کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ. کسی سورس کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ. ہیں جی، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں. اور دو دروازے دو طرف کے ہیں، یوں جاؤ یوں نکلو، سبحان جتنی اللہ. بار جانا ہے جاؤ. ہوا بھی آئے گی، روشنی بھی آئے گی. یہ میرے آقا کا کرم ہے. تو حتیم دعوت دے رہا ہے، آجا 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 مجھ میں دو گانا پڑھ 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 پڑھ. کس کو دعوت دے رہا ہے؟ اس کو جس نے رخت سفر باندھ لیا کعبے کے پاس. سبحان اللہ. کعبے کے پاس جس نے رخت سفر باندھ لیا، جانا ہے. اس کو جب دعوت ملی تو پھر کیا ہوا؟ آغوش شوق کھولے گئے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نگے، وہ مڑ کے دیکھتے نگے، یہ دھن کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. دربار نبی سے، دربار نبی سے. ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کا گئے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو بار بار سعادت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. یقین جانیے، مدینہ شریف جب جا رہے ہوتے ہیں نا کعبہ شریف کو چھوڑ کے، تو خوشی تو ہوتی ہے کہ ہم جا رہے ہیں محبوب کے پاس، لیکن ایک غم بھی ہوتا ہے، کعبہ چھوٹ رہا ہے. ایسی طواف جیسی عبادت اب اور کہاں ملے گی؟ اور یہ کعبہ جس کو چھوڑتے وقت حضور بھی رو رہے تھے، اور آقا کہہ رہا ہے کعبہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، مجھے یہاں کے لوگوں نے مجبور کر دیا ہے. حضور بڑے رنجیدہ ہو کے گئے تھے. تو جب بندہ نکلتا ہے نا تو بڑا بھاری سا لگتا ہے. بندہ ایسا نہیں کہ کعبے کو دیکھا یوں بھاگ کے نکل گیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بار بار مڑ کے، جاتے جاتے پھر مڑ کے، پھر الٹے قدم من بھر کے ہونا، قدم بھاری ہونا، یہ محاورہ ہے. یعنی بڑے رنج کے ساتھ بندہ چلتا ہو دھیرے دھیرے، تو وہ کیفیت ہوتی ہے نا جس میں قدم من بھر کے ہو جائیں، قدم بھاری ہو جائیں. تو امام نے بڑے عشق کی بات کی ہے. امام نے کہا تیرے قدم بھاری نہیں ہوئے. تیرے قدم بھاری نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ امام کہتے بات یہ ہے
کہ ہم جا رہے ہیں مدینہ، اس لیے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں، حرم لپٹ گیا، اے مدینے کے مسافر تیرے قدموں سے حرم لپٹ گیا، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کریں، سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے گھڑیاں 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 آج تو سفر بڑا آسان ہے، بہت آسان ہو گیا، یہ یہاں سے فلیٹ میں بیٹھے 4 گھنٹے میں وہاں۔ پہلے جب یہ ہوائی جہاز وغیرہ نہیں تھے تو سفر جو ہے بہت لمبا ہوتا تھا، پھر پانی کا جہاز اس میں بھی بندہ جاتے تھے، اس میں بھی کافی دن لگتے تھے، اور پھر لوگ پیدل جاتے تھے، اور دو سال کے قافلے، 3 سال کے قافلے، ہاں جی صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ سے۔ اور جب لوگ جاتے تھے نا تو 1-2 مہینے پہلے سے دعوتیں شروع ہو جاتی تھی کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ حج پہ جا رہے ہیں، ہاں جی۔ پھر جب لوگ جاتے تھے لوگ گلے مل کے روتے تھے کہ پتہ نہیں واپسی آئے گا کہ نہیں۔ سفر آسان نہیں تھا، پہلے سفر آسان نہیں تھا، اب تو خیر بڑا آسان ہو گیا ہے۔ تو جس کو اعلیٰ حضرت کو وصال کیے ہوئے تقریباً سمجھے 100 سال ہونے والے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ 100 سال کتنے پرانے۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو 100 سال ہو گئے، لگتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ والے، جب بھی یاد کرو لگتے نئے نئے، بالکل تازہ۔ اللہ اکبر۔ پہلے سفر بڑا مشکل تھا، اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی اعلیٰ حضرت نے بڑا لکھا اپنا سفر نامہ کہ کس طرح یہ سفر ہوا تھا، اعلیٰ حضرت کو جو وہاں پہ معاملات ہوئے تھے سب لکھا اعلیٰ حضرت، کبھی ٹائم ملے تو پڑھو۔ بہرحال اعلیٰ حضرت اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب سفر بہت مشکل تھا تو لوگ گھڑیاں گنتے تھے، کب دن آئے گا، کب وہ دن آئے گا، کب میں مدینے جاؤں گا۔ اب وہ وقت آ جائے اور عاشق کے لیے آ جائے تو عاشق کیوں نہ کہے کہ گھڑیاں گنی گئے کب دن وہ آئے گا، کب جاؤں گا مدینے، کب دن وہ آئے گا، کب جاؤں گا مدینے۔ گھڑیاں گنی گئے برسوں کی یہ شب گھڑی پھری، گھڑیاں گنی گئے برسوں کی شب گھڑی پھری، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ شعر جو پڑھنے والا ہوں اب میں اس سے یہ لگتا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت مدینہ شریف پہنچے ہوں گے، جب اعلیٰ حضرت مدینہ شریف پہنچے ہوں گے تو وہ 24 سفر ہوگی، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو؟ 24 کے بعد 25 آتی ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس شعر جو پڑھ رہا ہوں نا میں، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ شاید 24 سفر ہوگا۔ بست فارسی میں کہتے ہیں 20 کو، اور چہارم کہتے ہیں 4 کو،
بس تو چہارم منی 24. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اور 24 کا جو چاند ہوتا ہے نا چاند وہ اتنا روشن نہیں ہوتا, وہ اب ڈھلنے پہ ہوتا, وہ چھوٹا ہوتا 24 کا چاند, اتنا روشن والا نہیں ہوتا. 14ویں کا چاند جو ہے نا اس سے رات بڑی روشن ہو جاتی ہے اور کچھ نظر آتا ہے, لیکن 24 کا چاند جو ہے نا وہ اتنا زیادہ روشن نہیں ہوتا. تو اعلیٰ حضرت نے جب مدینہ شریف ہو رہے ہوں گے, داخل ہو رہے ہوں گے, تو اعلیٰ حضرت نے دور سے دیکھ کر کہا وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب, وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی پہروں نہیں کہ بس تو چگارم سفر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک کے بسا ہے عرش سے فرش تک, وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے. وہ دیکھو جگمگاتی کے شب اور قمر ابھی پہروں نہیں کہ بس تو چگارم سفر کی ہے. آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. دنیا مزار حشر جگہ ہے غفور ہے. چاند کی منزلیں ہوتی ہیں اور غفر, منزل غفر چاند کی وہ ہوتی ہے جو وہ پورا ہو جاتا ہے, سبحان اللہ. جہاں وہ کامل ہو جاتا ہے نا اس منزل کے منزل غفر. پھر اس کے بعد وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے. یہ چاند ہے آسمان کا جو منزل غفر کے بعد پھر نیچے آنا شروع کرتا. لیکن ہمارے چاند اللہ دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہے, ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار